بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ناظرین گرامی، اسلام چونکہ زندگی ضابطۂ حیات ہے، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، سونے جاگنے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے تک، کھانے پینے تک، کاروبار تک، بیاہ شادی طلاق تک، جس پہ اسلام رہنمائی فراہم نہ کرتا ہو یا اس حوالے سے واضح ہدایات نہ دیتا ہو، اور اسی لیے اس کو کوڈ آف لائف کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی موضوعات ہم نے ڈسکس کیے ہیں اب تک، جو آئندہ بھی کریں گے، وہ سارے وہ موضوعات ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور علماء کرام سے ہم سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بہتر ہم بہتر سے بہتر مسلمان کے طور پہ زندگی گزاریں۔ مگر آج کا جو موضوع ہے وہ ایک خاص ہی اس کی اہمیت ہے اسلام میں بھی اور ہماری زندگیوں میں بھی۔ آج کا موضوع ہے حقوق زوجین، یعنی کہ میاں کے بیوی پر حقوق اور بیوی کے میاں پر حقوق۔ اس لیے بھی اس کی اہمیت ہے فی زمانہ بھی کیا، ہر زمانے میں آپ دیکھیے کہ گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، محبت ہے۔ اور انسان کی جو باقی باہر بھی جو کارکردگی ہے اس کا بھی بہت جو انحصار ہے، وہ جو اس کی داخلی گھر میں جو اس کی خوشی ہے، جو طمانینت ہے، جو سکون ہے، جو امن ہے میاں بیوی کے درمیان، جو پیار محبت ہے، اس پر ہوتا ہے۔ وہ لوگ، اب یہ ویسٹ کی تحقیق کہتی ہے کہ وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے حوالے سے آسودہ حال ہوتے ہیں۔ آسودہ حال سے میری مراد یہ ہے کہ جہاں زیادہ اطمینان ہوتا ہے، جہاں زیادہ محبتیں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک ریسرچ بھی جب میں آؤں گا، جب سیگمنٹ میں علماء کرام سے گفتگو کا آغاز ہوگا، اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ہمارا موضوع آج ہوگا حقوق زوجین، مگر فی الحال وقت ہوا ہے ناظرین گرامی تلاوت اور تفسیر کا، بڑھتے ہیں تلاوت اور تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، سامعین اکرام، ہمیں اور آپ کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بطور ہدایت، رشد و ہدایت کے سرچشمے کے طور پر اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے قبل اگر ہم اور آپ ان حالات کا جائزہ لیں کہ جس سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانی تھی، وہاں کا حال یہ تھا کہ وہاں پر انتہا پسندی اس عروج پر تھی کہ 400-450 سال تک آپس میں ایک دوسرے قبیلوں کی جنگ چلتی رہی، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قتل عام چلتا رہا، خون ناحق بہتا رہا، انسان کی جان کی کوئی قیمت نہ رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم اس قوم کا وہ دورانیہ اس کائنات میں سب سے زیادہ جاہلیت کا مانا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے پر جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دنیا شروع ہوئی اور انسانیت کا، آدمیت کا یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، تو پھر ایک وقت آیا کہ ایک واقعہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ دو شخصیات گزری ہیں جو آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، قابیل اور حابیل کے نام سے، یہ سب کو معلوم ہے۔ ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی نہیں کی، جس پر غصہ آیا۔ تاریخ کا سب سے پہلا خون ناحق قتل عام جو ہے وہ اس واقعے سے متشابہ ہے اور وہیں سے اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ من حیث القوم، ہمیں اور آپ کو جو دین اس وقت ملا ہے وہ ہے دین محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ دین اسلام دین فطرت ہے، عین انسانیت کے مطابق ہے، اس میں کہیں انتہا پسندی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا حال دیکھیے۔ ملک الجبال کو حکم دیا اللہ نے طائف کے بازار میں کہ جاؤ جا کر ہمارے نبی کے حکم کی فرما برداری کرو، وہ قوم کہ جو ہمارے نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، آپ کو لہو لہان کر دیتی ہے، جاؤ جا کر اس کو سبق سکھاؤ۔ ملک الجبال آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ نے یہ حکم دے کر بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس قوم کو ان پہاڑوں کے درمیان میں نیست و نابود کر دوں۔ قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الجبال، اگر اس قوم کو نیست و نابود کر دو گے تو پھر وہ جو دین کا میں جذبہ لے کر اس دنیا میں آیا ہوں، جس دین کی اشاعت کے لیے میں آیا ہوں، اس کے لیے پھر میں قوم کہاں سے لاؤں؟ چنانچہ آپ جا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ فرمائیے کہ اے اللہ، میں انتہائی صبر کرتا ہوں، میں ان کے لیے شفقت اور رحم کی دعا کرتا ہوں، آپ ان کے دلوں کو نرم کر دیجئے، جو بات میں کر رہا ہوں اے اللہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ بات اتار دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور آج ہم اور آپ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ یہ بات سمجھ لینے کے لیے کافی ہے، انتہا پسندی چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو، خوشی کے مقام ہو یا غمی کا، نفرت کا جذبہ ہو یا خوشی کا، فرمایا دونوں صورتوں میں انتہا پسندی نہیں چل سکتی۔ شفقت کا معاملہ، میانہ روی کا معاملہ رکھنا ہے، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے، شفقت اور رحم دلی عطا فرمائے، حضور کے اسوے پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جو بڑا ہی اہم سیگمنٹ ہے، اس لیے کہ بچوں کی تربیت جو ہے، نسل نو کی تربیت جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہم تعلیم دلاتے ہیں مگر کردار سازی پر اس طریقے سے ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، تربیت پر اس طریقے سے توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے ترتیب دی گئی یہ کہانیاں ہیں بچوں کے لیے، خود بھی دیکھنی چاہیے، بچوں کو بھی دکھانی چاہیے۔ خیر اطفال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ ہے خیر اطفال اور میرا نام ہے اویس منگل والا، اور میرے ساتھ اس وقت یہ 5 بچے موجود ہیں جو کہ یہاں پر آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہانی سننے کے لیے آئے ہیں آپ لوگ؟ یہ دیکھیں، یہ جو ٹرینڈ ہے نا یہ آج کل چل گیا اور سارے بچے آج کل اس کو چلا رہے ہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ ٹرینڈ جو ہماری زندگی سے ختم ہو گیا ہے وہ ٹرینڈ ہے کہانیاں سننے اور سنانے کا۔
جب آپ کہانیاں سنتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں تو اس سے بہت ساری اچھی اچھی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن یہ جو آڑی ٹیڑھی نئی نئی قسم کی چیزیں آ گئی ہیں، اس کا ٹرینڈ پتہ نہیں یہ آپ کے ہاتھ کا درد دور کرتا ہے نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا، لیکن کہانیاں سننے کا جو ٹرینڈ ہے نا وہ آپ کو ضرور بہت سارے فائدے پہنچاتا ہے. تو یہ والا ٹرینڈ جو ہے یہ چلاتے رہیں. تو ہم اپنی کہانی شروع کریں؟ شروع کریں بھائی. اب جو کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ کہانی ہے ایک بہت بڑے شخص کی، ایک بہت امپورٹنٹ پرسن ہے جن کی میں کہانی آپ کو سنانے والا ہوں. وہ شخص جو تھے ان کا نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کیا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ وہ شخص جو تھے وہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک؟ وہ تھے ایک عالم تھے. عالم کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت علم والا، بہت زیادہ بڑے عالم تھے وہ شخص جس کے پاس بہت زیادہ ریلیجن کا علم ہوتا ہے. تو وہ جو عالم تھے وہ بہت زیادہ بڑے عالم تھے، ریلیجن کے وہ ماہر تھے. انہوں نے ریلیجن کا، یعنی ہمارا ریلیجن کون سا ہے؟ ہمارا ریلیجن ہے اسلام. اسلام. تو انہوں نے اسلام کا بہت سارا علم حاصل کیا، ٹھیک؟ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ پڑھ رہے تھے، اسٹوڈنٹ تھے وہ، ٹھیک؟ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے سفر پر کہیں جا رہے تھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. پہلے زمانے میں ٹرین تو ہوتی نہیں تھی، ایروپلین نہیں ہوتا تھا، تو سفر پہ لوگ کیسے جاتے تھے؟ پیدل. اور کیسے جاتے تھے؟ اینیملز استعمال کر کے جاتے تھے. کون سے استعمال کرتے تھے اینیملز؟ گھوڑے اور اونٹ. بالکل. تو وہ اس طرح اپنے جانوروں کے ساتھ قافلے پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے. تو جب وہ سفر پہ جا رہے تھے تو کیا ہوا، سفر پہ بہت سارے آ گئے ڈاکو، اور ڈاکوؤں نے قافلے کو جو ہے وہ پکڑ لیا، لوگوں کو، کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنی ساری چیزیں ہمیں دے دیں. جب ڈاکو آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ آپ ہمیں اپنی ساری چیزیں موبائل نکال دو. اور دیکھا آج کل کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ موبائل نکال دو کہتا ہے آ کے، اتنے زیادہ موبائل چھیننے لگ گئے ہیں نا. اور پیسے نکال دو، اور والیٹ. بالکل، والیٹ میں پیسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈاکو آئے، ان ڈاکوؤں نے وہاں پر جو سارے جو لوگ تھے سفر میں ان سے کہا، اتنا سامان کیسے اٹھاؤ گی؟ لاؤ ادھر دو، ادھر دو. یہ کیا ہے؟ اتارو اتارو، بتاؤں میں. اب جب وہ ان عالم صاحب کے پاس آئے ڈاکو تو پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس بھی جو کچھ ہے ہمیں دے دو. یہ لے لو. تو جو ڈاکو تھا اس نے کہا کہ مجھے یہی دے دو. یہ جو بستہ سینے سے لگایا نا یہ بھی دے دو. یہ بستہ تمہارے کسی کام کا نہیں، اس میں صرف کتابیں جس میں میں نے اپنے استاد کا دیا ہوا سبق لکھا ہے. تو اس ڈاکو نے کہا نہیں، مجھے یہ ساری کاپیاں چاہیے، اور اس نے وہ کاپیاں ان سے لے لی. اب جو وہ عالم صاحب تھے وہ تو بہت پریشان ہوئے کہ میری ساری کاپیاں اس ڈاکو نے لے لی. انہوں نے پھر ڈاکو سے ریکویسٹ کی کہ ڈاکو، ان کے پاس یہی کاپیز تھی اور نہیں تھی. وہ کاپیز جو تھیں بڑی امپورٹنٹ کاپیز تھیں، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا جو علم سیکھا تھا وہ ان کاپیز میں لکھا ہوا تھا. تو اب جب وہ ساری لکھی ہوئی کاپیز چلے جائیں گی تو وہ کیا کریں گے؟ تو ہوا کیا کہ انہوں نے پھر ڈاکو سے ریکویسٹ کی کہ بھائی پلیز آپ میری یہ کاپیاں جو کتابیں یہ مجھے واپس کر دیجئے، کیونکہ میرے ٹیچر نے جو کچھ بھی سکھایا تھا مجھے وہ تو سب میں نے ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جیسے آپ لوگ بھی لکھتے ہیں نا جو آپ کے ٹیچر سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کیا سکھاتے ہیں آپ لوگوں کے ٹیچرز؟ کون سے سبجیکٹ سکھاتے ہیں؟ میتھس، انگلش اور اردو اور اسلامیات، ساری چیزیں سکھاتے ہیں. تو وہ جو عالم صاحب تھے وہ چلے گئے ان ڈاکوؤں کے سردار کے پاس اور ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ بھائی ڈاکوؤں کے سردار پلیز یہ میری کتابیں مجھے واپس کر دو. دیکھو تم لوگوں کے لیے کتابیں بیکار ہیں لیکن میرے لیے بہت قیمتی ہے، میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں. کیسے عالم ہو تم؟ تمہارے دماغ میں کچھ نہیں، تمہاری کتابیں کیا چھین لی؟ تمہارا علم ختم ہو گیا. یہ لو پکڑو بستہ. یہ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو بہت اچھی بات کی اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہ میرے دماغ میں اگر کچھ نہیں ہے اور سب کچھ ان کتابوں میں ہے تو پھر کیا فائدہ اس علم کا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ واپس گئے اپنے شہر یا اپنے ملک تو پھر انہوں نے ان ساری کتابوں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا وہ یاد کرنا شروع کیا. اور اپنے ڈاکو نہیں ڈاکو نے یاد کرنا نہیں شروع کیا، وہ جو عالم تھے جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، جن کی کتابیں تھیں، انہوں نے یاد کرنا شروع کیا سب کچھ، اور سارا علم کتابوں سے کہاں پر ٹرانسفر کر لیا؟ اپنے برین میں. اور جب کتابوں میں لکھا تھا، ہاں جو کچھ کتابوں میں کاپیوں میں لکھا ہوا تھا، جو کچھ کاپیوں میں لکھا تھا وہ کتابوں میں بھی لکھا تھا، بکس میں. بالکل صحیح ہے.
تو وہ جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے ٹرانسفر کر لیا اپنے برین میں، اور جب علم آپ کے برین میں آ جاتا ہے بہت سارا تو پھر آپ بنتے ہیں بہت بڑے عالم۔ ان کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ ان کا نام تھا امام غزالی۔ وہ جو امام غزالی تھے وہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جو علم ہے وہ کتابوں کے بجائے کہاں پر رکھنا چاہیے؟ اپنے دماغ میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی چاہیے علم کے لیے؟ کوئی دعا پتہ ہے آپ کو؟ مجھے پتہ ہے۔ کون سی؟ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز آپ ہمیں اور علم دیجئے، اور علم دیجئے، اور جتنا زیادہ ہم علم حاصل کریں گے ہم اتنے ہی بڑے انسان بنیں گے۔ تو کیا ہم سب علم حاصل کریں گے؟ جی۔ اور علم کو کتابوں کے بجائے اپنے دماغ میں رکھیں گے؟ جی۔ اور بہت بڑے عالم بنیں گے؟ جی۔ اور اللہ تعالیٰ سے علم کی دعا بھی کریں گے؟ جی۔ تو پھر آئیں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، آمین۔ اور اب ہم ان سب لوگوں کو جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کہہ دیں کہ بھئی آپ لوگ بھی پلیز یہ دعا کریں، اور اس دعا سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو علم ملے گا۔ بالکل، تو آپ کو علم ملے گا، آپ یہ دعا کرتے رہیے اور ہمارا پروگرام بھی دیکھتے رہیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔